بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنا عوام کے ساتھ جو کانٹیکٹ جو کچھ تھوڑا بہت ٹوٹ گیا تھا لانگ مارچ کے اس حادثات کے بعد، وہ دوبارہ سے اس کانٹیکٹ کو نہ صرف بحال کرنا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ جوش کے ساتھ لے کے چلنے کا تہیہ کیا ہے، جو کہ نظر آتا ہے۔ اور ابھی انہوں نے ایک پروٹیسٹ کال دی ہے پھر، اور یہ پروٹیسٹ کال جو ہے یہ اگلے سیٹرڈے کے لیے ہے کہ 2 تاریخ کو یہ احتجاج کیا جائے گا۔ اور یہ جو پروٹیسٹ ریلی ہے یہ اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں، جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ موجود ہوں گے، جمع ہوں گے، اور باقی شہروں کے لیے جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں پہ وہ ڈیمانسٹریٹ کریں گے، مختلف جگہوں پہ جمع ہو جائیں گے جیسے پہلے بھی ہوتا رہا۔ اصل اہمیت اس کی یہ ہے کہ ایک تو خان کا پیغام، دوسرا ایک رابطہ اپنے لیڈر کے ساتھ، جو ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر لیڈر سست پڑ جائے تو پھر عوام کے لیے مشکلات ہیں، دوسرے لوگ آ کے پریویل کر جاتے ہیں، آپ کی کوئی منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو تھوڑے بہت بھی کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں۔ اب پشاور میں بھی ہوگا احتجاجی جلسہ، لاہور، کراچی، ملتان، سب بڑے شہروں میں، لیکن یہ وہیں موجود رہیں گے اپنے اپنے علاقوں میں۔ اب جو پروٹیسٹ 2 جولائی یعنی ہفتے کی رات کو ہوگی، اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اصل چیز جو ہے وہ ایک میسیج جو کہ عوام کو سمجھنا ہوگا۔ لیڈر صرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو راستہ دکھاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا فائدہ، کوئی ایسی نعمت اسے میسر نہیں آ جاتی، کیونکہ وہ بے لوس ہوتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ بڑے 2 اہم اس کے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہوئے ہیں، جو کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ لوگوں نے امریکہ کے یا کسی بھی غیر ملکی قوت کے تسلط سے باہر آنا یا نہیں آنا، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کی پالیسیز، فارن پالیسی یا اندرونی پالیسیز جو ہیں وہ تابع ہوں کسی اور کے، تو وہ تو اپنے مفادات کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرے گا، آپ کے مفادات اس کے ذہن میں نہیں ہوں گے۔ باہر کی قوت پیسہ لگا سکتی ہے، عوام کو کوئی لالچ دے سکتی ہے کسی قسم کا، آپ کے لوگ جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے باہر، ان کو وظیفے اور بہت بڑا کچھ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ جو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے خیر خواہ ہیں۔ لیکن خیر خواہی صرف اس وقت نظر آتی ہے اگر کوئی ملک آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہو کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی، اس کے جو آپ کے مفادات ہیں نیشنل سیکیورٹی کے یا آپ کے اپنی نیشنل اکانومی کے، ان کے اوپر اگر آپ کو کوئی ایسی سہولت دیتا ہے جس سے کہ آپ امپروو ہو جاتے ہیں، آپ کی اکانومی بڑھ جاتی ہے، آپ کے دفاع مضبوط ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ کے مفادات بھی اس ملک کو عزیز ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہوتا نہیں۔ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں زندگی میں صرف ڈو مور دیا، باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ مالی مفادات جو اس نے کوئی تھوڑا بہت ہمیں دیے، پیسہ کچھ دے دینے سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے ہاں تعلیم اور انڈسٹری نہ بنے، ایکسپورٹ کا نہ ہو۔ اب یہاں پہ پیسہ بھی ہمارا مارا گیا کہ آپ نے $150 بلین ہم نے نقصان کیا، اور $20 بلین دے کے امریکہ ہمارے سر پہ احسان کرتا ہے۔ سو یہ ایک عزت، غیرت، حمیت اور اپنے مفادات کا تحفظ، یہ وہ چیز ہے جو کہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اکٹھے ہونا ہے اپنے لیے، آپ نے کاز کو سپورٹ کرنا ہے اپنے لیے۔ سو ایک تو یہ باہر سے آپ نے تسلط ختم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بدقسمتی اس ملک کے دیکھ لیجئے کہ تمام وہ پارٹیاں جو کہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتی رہی ہیں اور عوام کے لیے نہیں کیا، تمام وہ لوگ جن کے اوپر سینکڑوں کرپشن کے الزامات اور کیسز موجود ہیں، وہ آج آپ کے حکمران بن گئے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ صورتحال رہے کہ آپ کے حکمران یہ ہوں تو آپ کے ملک کی باہر عزت کیا ہوگی؟
دنیا بہت کچھ جانتی ہے. ویسے تو ہم مغربی دنیا میں ان کی کرپشن کے قصے پہلے پتہ تھے، ان کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان کے ہاں جو دولت پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کی، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ دولت کہاں سے کیسے آئی. وہ چاہیں تو ان لوگوں کی دولت ضبط کر سکتے ہیں، لیکن ان دولت کو رکھ کے وہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے سارے مقاصد پورے کریں گے باہر کی قوتیں. سو آپ کے لیے آپ کے بچوں کا وقار، عزت، کیونکہ اگر آپ کے حکمران یہی رہتے ہیں جو کہ جو ضمانتوں پہ ہیں اور جن کے اوپر ہر طرح کے جرائم کے الزامات ہیں، تو آپ کے بارے میں یہی سمجھے گی دنیا کہ آپ بھی مجرم اور آپ بھی اسی طرح کی ذہنیت کے لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ نے یہ حکمران برداشت کیے ہیں. سو اس وجہ سے جو پیغام اصل وہ یہ ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے اکٹھے ہونا ہے، اور آپ نے جب تک یہ کام چلتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب تک مطالبات مانے نہیں جاتے آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی مفاد نہیں ہے. جو حکومت کی طرف سے، جو آج کی حکومت ہے اس کی طرف سے جو ریزسٹنس آ رہا ہے، یا آپ کے اوپر جیسے بڑا ظلم کیا، انتہائی غیر قانونی حرکتیں کیں، جھوٹے کیسز بنائے یہ لانگ مارچ کے بعد، تو اس سے کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکمران فکر مند ہے. اس کو اپنی غیر قانونی حکومت چلانے میں دقت بھی ہو رہی ہے، اور وہ بکھلاہٹ میں ہر طرح کے حربے استعمال کرنا چاہتا ہے. اس میں الیکشنز میں ریگنگ بھی آئے گی. تو عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا، اپنے سپورٹرز کو یہ کہا کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ جو خوف کا بت ہے وہ آپ کو توڑنا ہوگا. خوف کا بت کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ ہم بت پرست کو اگر دیکھیں تو وہ بت سے یوں ڈر کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ بت تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن یہ بت پرستی ہے. اسی طرح خوف سے اگر آپ اس کے خوف کو پالنا شروع کر دیں اور اس کے لیے آپ اپنے معمولات ترک کر دیں، یا آپ اپنا حق لینے کے لیے نہ تیار ہوں، چھوڑ دیں حق اپنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بت پرستی کی. یہ خوف کا بت توڑنا. دوسرے لفظوں میں آپ باہر نکلیں گے، آپ اللہ کے مدد سے اور رب العالمین کی تائید پہ ایمان رکھتے ہوئے ایک اچھے مقصد کے لیے باہر نکلیں گے. لہذا آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے. اور خان نے کہا کہ یہ جو بجٹ وغیرہ اور جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل جو انہوں نے تبدیل کر دیا، اس میں جو امینڈمنٹس وغیرہ کی ہیں، ترامیم کر دی ہیں، اس میں یہ انتہائی شرمناک ہیں. میں خود ذاتی طور پہ اس چیز کے اوپر پریشان ہوں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہے، جس میں کہ کوئی قانون نہیں ہے، قوانین بنتے ہیں صرف چند کرپٹ لوگوں کے اپنے مقاصد کے لیے. یہی ہوتی ہے نا، جو ریاستیں مضبوط نہیں ہوتی، جو گئی گزرے ممالک ہوتے ہیں، ان میں یہی کچھ ہوتا ہے نا کہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. جو حکومت میں آتے ہیں، جو اقتدار میں ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کے قوانین بنانا اور یہ چیز صرف اپنے مفادات کے لیے. وہ ایک فیلڈ سٹیٹ کی نشانی ہے، کیونکہ وہاں پہ عوام کے لیے کچھ نہیں رہتا. تو اس وجہ سے کہ یہ جو حکومت لی انہوں نے اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ ترجیحات کتنی مختلف ہیں. یعنی ترجیحات یہ تھیں کہ سب سے پہلے اپنی کرپشن کو اوپر چونا پھیرنا ہے، کرپشن کو وائٹ کر دینا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے قوانین بھی بنائے اس کے لیے. اور جہاں یہ قانون بنے گے کہ کرپشن سے بچانے یا کرپشن کو ریگولرائز کرنا، لیگلائز کرنا، اس کے لیے اگر کوئی قوانین بنے گے تو اس ملک کو دنیا کیسے دیکھے گی؟ یہی دیکھیں گے، یہی سمجھیں گے کہ یار یہ ان کے اندر مورالٹی نہیں ہے، مورلی ڈی جنریٹڈ لوگ ہیں، جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے شرم کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کرپشن کو انکریج کری گئی چیز. جب آپ نظر آتا ہے کہ کرپشن کے اوپر سزا نہیں ہے، چوری چکاری پہ سزا نہیں ہے، ماڈل ٹاؤن میں گئے 14-15 لوگ مار دیے، اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، جس کو جی چاہا قتل کرا دیا، جس پہ جی چاہا جھوٹے مقدمے بنا دیے، تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. سو ان حالات میں لازماً جو یہاں پہ زندگی ہے، مشکلات ہیں، وہ بڑھیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف والے، آئی ایم ایف کہتا ہے FATF والے، جنہوں نے آ کے ایک ریویو کرنا ہے ہمارے سارے میئرز کا، مجھے ڈر یہ ہے کہ گرے لسٹ سے نکلتے ہم بلیک میں نہ چلے جائیں. کیونکہ بہت سارے قوانین بنائے گئے تھے انہی چیزوں کو روکنے کے لیے کہ یہاں منی لانڈرنگ نہ ہو،
لیکن آپ نے منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے قوانین واپس تبدیل کر دیے۔ اب اگر ریویو کمیٹی آ کے دیکھتی ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹیرر فنڈنگ کے لیے انہوں نے رستہ کھولا رکھ دیا۔ اس صورت میں آپ کے تمام جو عمران خان کے پیریڈ میں 3.5 سال محنت کی گئی ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے، وہ بالکل ضائع چلی جائے گی صرف ان امینڈمنٹس کی وجہ سے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ اس پہ احتیاط کی جائے۔ یہ قوانین عمران خان نے چیلنج کر دیے ہیں سپریم کورٹ میں، اور مجھے بڑی توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس میں قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مفاد پرست ٹولوں کا جو سسلین مافیا ٹائپ لوگ ہیں ان کے مفادات کو پس پش ڈال کے قوانین کی امینڈمنٹس کو کینسل کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس پہ بھی عوام کا پریشر رہنا چاہیے، سپریم کورٹ کو عوام کے جذبات، عوام کی آواز کا احساس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ عمران خان لازماً اس کا ذکر کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو زیادہ توجہ دیں، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح عمران خان نے جو ابھی ٹیکسز وغیرہ لگائے ہیں اس کے اوپر بھی سپر ٹیکس وغیرہ پہ اس کو کرٹیسائز کیا۔ پہلے ہی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے اس میں چکی میں پسی ہوئی ہے، اور نیچرلی ان ٹیکسز سے اور مہنگائی بڑھے گی، عوام کی زندگی تنگ ہوگی۔ اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس سے بے روزگاری بڑھے گی، اس سے جو گروتھ تھی ہماری انڈسٹری کی، جو بڑھ رہی تھی انڈسٹری، وہ بھی رکے گی۔ کافی سارے نیگیٹو ایفیکٹ آئیں گے۔ یہ بغیر سوچے سمجھے کام کیا انہوں نے، اور اس میں خرابی یہ ہے کہ آسان ترین طریقہ حکومتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ادھر ٹیکس لگا دیا، ادھر لگا دیا، حالانکہ گروتھ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ٹیکس کم کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سی پیک میں ہم نے چائنیز کو انڈسٹری لگانے کے لیے کہا، چائنیز نے سہولتیں مانگی، انہوں نے کہا ہم آپ کے ملک میں پیسہ لگائیں آ کے، لیکن آپ ہمیں سہولت دیں۔ آپ نے سہولت یہ دی کہ ان کو کہا جی کہ آپ کو 5 سال یا 6 سال کی چھوٹ ہے، کوئی آپ سے ٹیکس نہیں وصول کیا جائے گا۔ آپ مشینری امپورٹ کرتے ہیں، ملک میں لے کے آتے ہیں باہر سے، آپ سے ڈیوٹی نہیں لی جائے گی اس کے اوپر۔ سیکورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، پاکستان پرووائڈ کرے گا، اس کا سارا خرچہ پاکستان اٹھائے گا۔ جب آپ ان کو سہولتیں ایسی مہیا کرتے ہیں تو پھر لازماً وہ سہولت جو ہے وہ ان کے لیے پیسے کی بچت کا ذریعہ اور سرمایہ کے تحفظ کا ذریعہ بنتی ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اپنے انڈسٹریز جو ہیں ان کو آپ پیسنا شروع کر دیا آپ نے ٹیکس لگا کے۔ ان کو بھی سہولتیں دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو گرو کر سکیں۔ ٹیکس بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے۔ اگر آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں اور ایماندارانہ طریقے سے ٹیکس جمع کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں پہ دقت ہو سکتی ہے۔ لازماً اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کے ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ پورے ہو جائیں گے، پھر آپ کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عوام بھی مہنگائی سے بچے رہیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بھی ابھی کرنا ہے ہم نے، یا جو بھی کرنا ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، میرا تو ذاتی طور پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان کے مفاد کے مطابق بات کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اشد ضروری ہے کہ عوام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ساتھ نبھائیں، اور اس ساتھ نبھانے میں بھرپور طریقے سے باہر نکلیں تاکہ ان کی رائے عوام کے سامنے آ جائے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ واقعی عوام جو ہیں وہ نجات چاہتے ہیں اس کرپٹ نظام سے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔